اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے. باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے. شرک یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے. پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں. تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے. اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا. تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے. کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے اور خود کہاں گئے ہوئے تھے؟ سینما گھر. تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے، میں تو دیکھنے گیا تھا، میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے. پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے. تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے. کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے، لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر، حملے کے لیے آئے گا، کرے گا نہیں، حملے کے لیے آئے گا. حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا، کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے، گولے گنڈے، کرارے پاپڑے،
جوس, بوتلیں, آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے. جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی میں کیا آوازیں, کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا. ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں. کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا, کرارے پاپڑے. خیر, تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے, بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں, ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی, یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا, یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم. زمینی عذاب تو سب کو آئے گا. زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے, اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں, آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا, نیت پر حساب و کتاب ہوگا. کون کس نیت سے آیا تھا, کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں, اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی, جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ویڈیو وائرل کر دی, لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں, پھر تو جانا واجب ہے بھائی, کیا خیال ہے. تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں, اصل تو ہوتی کہاں ہے, شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں, وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں. تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع, بھائی ہمیں کہیں بھیجو. تو شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے, ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا. خیر, تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا, مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو, بلا وجہ کا اختلاط ہو, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے, پارٹیشن آپ کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ. لیکن تبلیغ کے لیے کوئی, اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے, اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے. وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں, وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے, سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے, نیت ٹھیک ہے نا اس میں. سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے, فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا, نامناسب کام تو ہے, کہیں اور بیچ لے سموسے, لیکن اس کو پتہ ہے ادھر جتنا سموسہ بکے گا باہر نہیں بکے گا, تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے, اصل اعمال کس پر ہیں, نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا, وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا. نہ انہوں نے, وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی, نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے, اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے. تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی, انڈیا کو پیغام دینا, ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے.
اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں. پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں, تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے, مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا, تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ. جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے. بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں, اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے, باپ سے رشتہ ہوتا ہے, بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے, امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے, ازبکستان ویسے ہی ہم گئے تو وہاں ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے, تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں, قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے یا تو وہ فیک ہے, اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی, میں کس کو, جو شریعت ہے وہ شریعت ہے, وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے, گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے, بس. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا, یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اب جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, یہ تو ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا, تو وہیں تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا, دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو, ہم پہ تبلیغ فرض ہے, خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو. ہم پہ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے, ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب چھڑوانی ہے, اور آپ شراب خانے چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی, لیکن آپ نے شراب پر ایک لفظ نہیں بولا, شراب پر ایک بیان نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ اتنے دھتی ہو چکے ہیں کہ شراب پہ بات کروں گا یہ بات سنیں گے نہیں. تو وہاں جا کے آپ نے نماز روزے کی بات کی, اللہ کی بات کی, یہ تھوڑا سا کسی طرح قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے, بیان سنیں گے, پھر یہ ہائی ڈوز ان کو وہاں دی جائے گی. تو نیت اس کی یہی ہے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے, انڈیا کے ایکٹر سے, گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ گئے اسی لیے تھے کہ بھائی برائی چھوڑنی ہے. تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے. لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے, اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام, یہ ناجائز, پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں حرام, تو وہ اور آدمی وہ ہو جاتا ہے. ویسے بولیں گے حرام ہے یہ, لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا, قاری صاحب نے دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ. اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے ہمارے پاس, اتنا گاڑھا شیرہ ہے, نارمل شیرہ نہیں ہے. تو
تو وہ حرام ایک دم اتنا گاڑا گاڑا لفظ نکلتا ہے وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اگلا. تو ڈرانا پولیس کا کام ہے, مولویوں کا کام نہیں ہے, مبلغین کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام. ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے, لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ. کیا حکمت؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا, ایک صحابی رسول کو, کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, تنگی میں مت ڈالنا. ایک دم جا کے نہیں یہ بتا دینا یہ کرنا حرام, یہ کر کے جہنم, یہ کر کے جہنم, وہ ڈر جائیں گے بھائی. آرام آرام, دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے, اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے. بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دیں. نا 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 نا, کسی کو دین پہ لانے کے لیے, دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے. دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دعوت دی, سودی بینک میں جاب کرتے تھے, وہ ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی. سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں, کچھ شعبے جائز ہیں, کچھ حرام ہیں. جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا, اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے, یعنی آمدن جائز ہے. بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام. آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, جو بذات خود ایک جائز کام ہے. تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے, سود لکھنے والا, سودی لین دین, سود دینے والا, لینے والا, اور اس پر گواہ بننے والا. تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے, ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا, جیسے الیکٹریشین ہے, اس کا کام ہے پنکھے لگانا, اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا, اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا, تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا, یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ پراپر ٹاپک ہے, یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے. تو مفتیان کرام کا کام ہے, یہ انہی کو کرنے دیں آپ. تو خیر, تو ہمارے حضرت کے پاس فون کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے, حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول. بہت اصرار کیا, حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا, آپ نے دعوت ٹھکرا دی. تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا. یہ اصول یاد رکھو. آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل لیں. یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے. نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے, ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم, تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے. بعض اسکالرس کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے, میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا, کچھ اسکالرس کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا ہیں, یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط, تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی بچا کون ہے؟ تو اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف, اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے, عورت آ جائے, ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی, یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا, بات سے بات نکل رہی ہے, کیا کروں میں, ٹاپک دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, چل کہیں اور پڑھتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے, وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم, اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے, دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی کی حجو کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے شاعری میں, بہت زیادہ توہین کی تھی,
کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے وہ. اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا، معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو سب کے قتل کے آرڈر تھے، سب کی معافی کے آرڈر تھے. چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا، ان میں کعب ابن زہیر بھی تھے. یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے، اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر، یعنی استہزاء. تو اب جب یہ فرار ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں، یہ فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ، معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے. نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر. کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا، حجو، معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے، آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا. نبی کی شان میں، آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی، اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا؟ عربوں کا چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم کہتے ہیں نا نحمدہ، اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا. لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں، اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو، حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا لم یفد مقبول. کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے. اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے، ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ، اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ. فقلب الیوم مبتول، میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا، بیل بجائی. اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار. گئے بیل بجائی، بھائی سعادہ ہے. اندر سے آواز آئی، اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا؟ یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے ہو. تو بانت سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اثرہا. کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا،
اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں. شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں, یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا, میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں. ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار؟ وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا آیا, اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے, نہ ابھی آنے دو بھائی, ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو, نہ. آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ بولو شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا, ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, جو سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا, آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک, لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا, بات سے مکر جانا, یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی, فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ, بے وفائی, دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی, تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا, یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے, بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے, وعدہ کر کے مکر جاتی ہے, تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے, مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی. بتانے ہوتا نخرے والی ہے, کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, کہتے ہیں نا, یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا, آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ, میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا, ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی آنے دو, ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں, دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا.
ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے, تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ, مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں, ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا, میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے, دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں, مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے, آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے, اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے, اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے, تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے, نبی کی بہادری کی تعریف کی, بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے, نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا, وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو, سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں, میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو, آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی, لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو, ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی, میں اچھی نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں, بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہی ہے. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو, تم بہت ایجوکیٹڈ ہو, لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو, کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت, شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں, اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو, اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا, جس صفت پہ بہت زیادہ جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے, وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے, آپ جاوید میاں داد کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو, خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, تو کہے گا الآن, ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو, اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے, صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا, ترسا کے دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم, اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا, اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم, فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار
اگ رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا طعنہ پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور, اونٹ کا گوشت, بکری کا دودھ, اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا, اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک سا, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی, پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا, اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا. میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ, کوئی کھاؤ پیو, کوئی جان تو بناؤ. تو کہتے ہیں مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو ایک تن کا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا, ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ, بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ, آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا, ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کہ 54-58 بھی نہیں اٹھتی. خیر, جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی, بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے, آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر, تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے. میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں, آپ کو خوشی ہوتی, لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے, آپ بہت جمیل ہیں, خوشی ہوتی, اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے, ان الرسول لسیف یستضاء بہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں, ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے, بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا, جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں, اور آپ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, احزاب میں لڑے, بنو قریظہ سے لڑے, کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے, پلڑا کس کا بھاری رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے, اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے, پتھر گر رہے ہیں نا, پتھراؤ ہو رہا, اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں, لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا.
حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا، آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، صحیح، لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی، کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا، میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں. ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں، ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں، جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں، میرے جو شیخ ہیں، جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا، یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں، ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں، کچے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے، بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو، جہاں پہ ان ریگستانوں میں، کچے علاقوں میں، تھر میں، پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ. صحیح ہے نا، بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی، دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے، ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر، اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر، تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے، لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول. حضرت فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو، 2 ڈھکن. آپ کو پتہ ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو، مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ، تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار 1 ڈھکن نہیں 1 قطرہ پی لو میری خاطر، میرا دل جوڑنے کے لیے، میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، بہت محنت کی، اس انگور کو سڑایا، اس میں کیڑے پڑے، گندی ہوتی ہے نا شراب، تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے، جتنا گند ڈالو گے اتنا
اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک 2 ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے, کیڑے اس میں تھے, بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی, پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے ایک قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے ایک قطرے سے شاید کچھ نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے ایک قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو, تو بھی آپ کے لیے وہ ایک قطرہ جائز نہیں ہے, چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام, کوئی واقعی مقصد ہو, یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں, بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں, اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا, کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا, یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے. میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ شریعت اسی کا نام ہے نا, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے, اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے. اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا, بھائی آپ کی مرضی ہے. تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا, وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے, شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ, یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ. بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو, نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو, روٹی کھا لو, ناغہ کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن, اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو, اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو. بھائی صاحب کیا ہو گیا, بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا, ویل ڈن, گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا, تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح. قاف با یا اور حلوے والی ہا, قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح, برے کام. ہم کہتا ہے سچ بولو, تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو, اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو, اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو, اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو, حسن. روزہ رکھو, حسن. جہاد کرو, حسن. وضو کرو, ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن. داڑھی رکھو, حسن, وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی, تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا. فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا, آبادی بڑھ گئی, غربت بڑھ گئی, تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا. حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے. تو جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے, پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں, مسائل بڑھیں گے بھی, لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ, کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں. لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں, پیٹ بھی آ رہا ہے بھائی, اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں, ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں, اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے, ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو, یہ بچے 2 ہی اچھے, یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں. جن کے ہو رہے ہیں
وہ تو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے, بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے, تربیت ملتی ہے. خیر, میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے, یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے, تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے, ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں, ہم بھی جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے, امنگیں تھیں, جذبات تھے, کالج میں جاتے تھے, ہمارے جو کلاس فیلو تھے, جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا, کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ, وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا, وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے, لیکن حرکتیں غریبوں والی نا, کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار, مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا, لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی, ویری گڈ, ویل ڈن, اچھا ہو گیا, تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا, قبیح. اب حسن کی دو قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی دو قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے. جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں, حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب, حج پہ جاؤ آپ, یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نہ بھائی, نیت کوئی بھی ہو, نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے.